کی آیات پڑھ رہے تھے. آج ہم چھٹی آیت پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، یعنی ایک شرف والی ندا ہے. پکارنے کے کئی انداز ہوتے ہیں نا. مثلاً آپ نے کسی کو پکارنا تو کیسے پکاریں گے؟ اس کا نام لے کر، اور پیار سے کوئی نک نیم لے کر، اور کوئی وہ جو ریڈ دوپٹے والی، دوپٹے والی. ہم؟ کسے؟ ان کی صفت، اچھا صفت، ہاں ان کی کوئی کوالٹی صفت. تو انسان کی جتنی بھی، وہ فلاں گورے رنگ والی، اس کو بلاؤ. انسان کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں، ان میں سب سے بہترین کوالٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان. ایمان والی. کتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی آپ کو ایمان والی کہہ کے پکارے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو پکار رہے ہیں، اے لوگ جو ایمان لائے ہو. اور آہ، جس چیز کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، یعنی ایمان والوں، اس میں پھر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اس خاص کیفیت کو یا اس خاص صفت کو کی طرف متوجہ بھی کرانا تھا. تم تو ایمان والے، جیسے ہم کہتے ہیں تم کس باپ کے بیٹے ہو، ہم؟ تم کس کی اولاد ہو، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تم سوچو تم کون ہو. تو جب کوئی ایمان والا ہوتا ہے تو پھر اسے جب پکارا جائے، او ایمان والے، اے ایمان والی. اگر میں آپ سے کہوں مثلا اے ایمان والی، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ اور آپ کو کون سی بات یاد آئے گی؟ ایمان یاد آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والے کہہ کے مومنوں کو متوجہ بھی کر رہے ہیں، ان کی ہمت ابھار رہے ہیں کہ جو بات اب تمہیں کہی جائے گی اس بات کو قبول کر لو، اور اس بات کو اپنے لیے باعث شرف سمجھو. پھر آپ دیکھیے کہ شوق دلانے کے لیے استفہامیہ انداز ہے. کیسے؟ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تو جب سوال کیا جاتا ہے کسی سے کیا میں بتاؤں تمہیں، اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج ہوا کیا، اور پھر اس کے بعد کسی اور کام لگ جائیں، تو کیا ہوگا؟ جس کو آپ نے کہا تھا کہ کیا بتاؤں تمہیں، وہ آپ کو پوچھے گا کیا تھا آپ نے بتایا کیوں نہیں، اب مجھے کچھ لگ گیا ہے بس بتاؤ مجھے. ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے نا، انسان سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پہلے ایمان کے ساتھ پکارا، پھر اس کے بعد سوال کیا، اور پھر تیسری چیز یہ کہ تمہیں تجارت کا بتاؤں، ایسا بزنس بتاؤں جس کو کرنے سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. اچھا، عام طور پر جب دنیا میں کوئی بزنس کی بات کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا چیز انسان کو ایکسائٹ کرتی ہے؟ مال، پروفٹ. میں تمہیں ایسا بزنس بتاؤں جس میں بہت بڑا پروفٹ.
انسان کہے ہاں ہاں مجھے ضرور بتاؤ، بس اب محنت بہت کرنی پڑے گی، کوئی بات نہیں، فکر نہیں کرو، محنت میں کر لوں گا، بس مجھے پروفٹ چاہیے. جی پھر صحیح ہے. تو سبھی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دنیا کی کون سی تجارت ہے جو انسان کو درد سے بچا لے، تکلیف سے بچا لے، مصیبت سے بچا لے؟ کسی دنیا کی، اللہ کے ساتھ نہیں، بندوں کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، دنیا کی کوئی تجارت بتائیں کہ جس کو کر کے آپ ہر غم سے نجات پا جائیں، ہر تکلیف سے نجات پا جائیں، ہر مشکل سے نجات پا جائیں. کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں. لوگوں کے بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اماؤنٹ ہوتی ہے پروفٹ کی، لیکن ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی زندگی میں. تھوڑی بہت پیسے کی وجہ سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی تو وہ بہت بڑی بڑی تجارتیں عذاب کا سبب بھی ہیں، مصیبت بھی لاتی ہیں، پریشانیاں بھی لاتی ہیں، یعنی خود تجارت لے کر آ رہی ہوتی ہے. اور خاص طور پر آخرت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا مال اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عذاب بن جاتا ہے. لیکن جیسے وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اور جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان عام طور پر سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے اور میں جتنی سیونگ کر لیتا ہوں میں اتنا ہی عقل مند ہوں، اسمارٹ ہوں، میرے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ. اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا فضل نہ ہو تو آپ جو چاہیں کر لیں، نہیں حاصل کر سکتے. وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. تو مال بذات خود ایک آزمائش ہے، لیکن یہ تجارت جو تم اللہ کے ساتھ کرو گے یہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، یہ گارنٹی دی جا رہی ہے. ایسی تجارت ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی کوئی نقصان ہے ہی نہیں، کوئی خسارے کا اندیشہ ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تین کام بتائے جا رہے ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور اللہ کے راستے میں جہاد، مال اور جان دونوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی اللہ کے راستے میں محنت بھی کرنا، مال بھی لگانا، جان بھی لگانا، وقت بھی دینا، مال بھی دینا. اور اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا دین ہے. یعنی اللہ کے دین کے راستے میں اپنی اپنی سکلز، اپنی ایکسپرٹیز، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اس کو اس راستے میں خرچ کرے. تو یہ کام ہر چیز سے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھنے والوں میں سے ہو. کیونکہ جتنا جتنا انسان کا علم بڑھتا ہے دین میں، اس کے لیے اس کے اندر اتنا ہی قربانی کا جذبہ بڑھتا ہے. وہ پھر صرف دین کو اپنے تک نہیں رکھتا، بلکہ اسے سب تک پہنچانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے.
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں جانتے تو تمہارے لیے یہ برا ہے؟ یعنی تم جان علم حاصل کر کے یہ کرو، یا پھر یا پھر یعنی صاحب علم ہے تو ظاہر ہے جتنا علم ہوگا، جتنا شعور ہوگا، اتنا کوالٹی کا کام ہوگا، اور اگر علم نہیں، اسکل نہیں، تو پھر کسی نے کہہ دیا کر لو تو کر لیا، تو اس میں بھی فائدہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہے انسان سیکھ کے کرتا ہے، اور ایک چیز ہے بس دیکھا دیکھی کر لیتا ہے۔ اب مثلاً آپ نے کوکنگ سیکھی، ایک وہ کوکنگ تھی جو آپ نے اپنے مدر سے سیکھی مثلاً، یا اپنی ساس سے سیکھی، اس میں آپ نے کیا کیا، جو وہ انہوں نے کہا ایسے کر لو ایسے کرو، وہ کر لیا۔ اور ایک ہے جو آپ نے یوٹیوب سے سیکھی یا پھر آپ نے کسی کوکنگ کلاسز میں جا کے سیکھی، اور اس میں ہر چیز کا باقاعدہ آپ کو حساب کتاب بتایا گیا، تو کوالٹی میں فرق تو آتا ہے نا۔ تو بہرحال جو چیز علم حاصل کر کے کی جاتی ہے، اس کے اندر روح ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس میں نیت اور جذبہ اور طاقت، اور پھر استقامت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو باتیں ہم سن سنا کے کرنے لگتے ہیں نا، کہ اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا کر لیا، وہ جس دن اس نے نہ کہا اس دن نہ کیا۔ لیکن وہ چیز جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں، اپنے یقین کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ چاہے کتنی بھی مخالفتیں ہوں، کتنی بھی باتیں ہوں، انسان ان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اچھا، اس عمل کا ثواب کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ یعنی یہ دنیا میں ہو جائے گا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اور پھر یہ معاف ہو گئے، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ تم اللہ کے پاس جا گئے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو تمہیں وہ داخل کرے گا، خود داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ گھروں میں داخل کرے گا، فی جنات عدن، عدن کے باغوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مساکن کی بات ہوئی ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس ذرا سے پیسے زیادہ آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا بنانے کا سوچتا ہے؟ گھر بنانے کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کی نفسیات میں ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان کھانے پینے کا سوچتا ہے، مجھے اتنا مل جائے کہ میں کھا پی لوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب وہ مل گیا تو پھر سوچتا ہے کہ اچھا شادی کر لوں، شادی کر لی، اب اب شادی کر لی، اب گھر چاہیے، اب گھر بنا لو۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی خواہش ہے، یعنی انسان کی زندگی کی خواہشات میں سے ایک بہت بڑی خواہش، جس کے لیے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، وہ ہے گھر۔ گھر بنانا، گھر چلانا، گھر، اور گھر کا آرام اور کمفرٹ اور سکون، اور اس کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے، تو وہ وہاں پر مل جائیں گے۔ ایسے گھر ملیں گے جو اپنی تعمیر کے لحاظ سے بھی عمدہ ہے، اور جنت عدن کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اپنے منظر کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہے، رہنے کے اعتبار سے بھی، ہر پہلو سے عمدہ گھر ہے۔ موتیوں کے گھر ہیں، سونے چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ رہائشیں کہاں ہیں؟ جنت عدن۔ اچھا، عدن کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ عدن کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا، اسی سے لفظ معدن ہے، معدنیات، وہ کیا ہوتی ہیں؟ معدنیات، منرلز، وہ کہاں ہوتی ہیں؟ زمین کے اندر، یعنی وہاں زیادہ دیر تک رہتی ہیں، اندر چھپی ہوئی سو رہی ہوتی ہیں، پھر کوئی ان کو نکال لیتا ہے۔ تو جنت عدن کا مطلب ہے دائمی جنت، یعنی ایسی جنت ہے جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، کبھی زائل نہیں ہوگی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی محل بنا لے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد
اس کی اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، اس کی آپ کو مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. اچھے سے اچھا گھر بنا لے، کچھ عرصے کے بعد پرانا پرانا دکھنے لگتا ہے. آ، بڑی بڑی محلات اب آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں، بڑے بڑے جو مانیومنٹس ہیں، آ، باوجود اس کے کہ ان کی بہت کچھ مینٹیننس ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پرانا پن ان میں نظر آتا ہے. چاہے وہ اس کی پرانا پن ہی ان کی خوبصورتی، لیکن وہ پرانے ہو جاتے ہیں. لیکن جنت عدن جو ہے نا، اس کی خوبی ہے کہ یہ پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ جنت خوبصورت ہی، مساکن طیبہ ہی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ کامیابی جو انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے ایسے ایسی خوشی ملے کہ جس میں کوئی غم نہ ہو، ایسی نعمتیں ملے جس میں کوئی کدورت نہ ہو. لیکن یہاں ہے نہیں، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ذالک وہاں ہے، ٹھیک ہے، الفوز العظیم. اور یہ ایک ایسا پروفٹ ہے تجارت میں کہ اس سے اوپر کوئی پروفٹ نہیں. ایسا معاوضہ ہے جس سے بڑھ کے کوئی معاوضہ دے ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اور یہ معاوضہ ان لوگوں کو ملے گا جو یہ تین کام کریں گے اس آیت کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اس کے اہل ہوں، اور ہمیں ہمارے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بنے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اخرى تحبونها، ایک اور چیز بھی تمہیں دے گا جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی ایک فوری طور پر ملنے والا انعام بھی. اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی کرے گا اور فتح بھی. کیونکہ یہ انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ جیتے، جیتنا اچھا لگتا ہے اس کو، مدد ملنا اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم. کتنے سارے آؤٹ کم بتا دی. یہ اس کی ڈیٹیل ہے نصر من اللہ و فتح قریب کی، کہ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا، ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا. اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے جب سب کے اوپر جہاد فرض ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو نکلنا تھا. اور اللہ کا یہ وعدہ صحابہ کے دور میں پورا ہوا. امت کا ابتدائی دور جو تھا اس میں مسلمانوں کو بہت سی فتوحات ملی، غنیمتیں ملی. وبشر المومنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. جیسے جہاد کا پہلے میں آپ کو مطلب بتا چکی ہوں کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کوشش؟ بھرپور کوشش. جی، انتھک محنت، بھرپور کوشش کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے. جیسے سلاد کا مطلب کیا ہے؟ سلاد، دعا، ٹھیک ہے. تو نماز کے لیے پھر وہ لفظ مخصوص ہو گیا. ایسے ہی صوم. اچھا، حج کا کیا مطلب؟ یہ ان کے لفظی مطلب بھی ہیں سب کے. تو جہاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی جو آپ کی منزل ہے، مقصد ہے، گول ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے سخت محنت کرنا کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کام مقصد کوئی دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، محنت کے بغیر گزارا نہیں. اللہ نے یہ دنیا بنائی اس طریقے پر ہے کہ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کچھ کام نہیں کرتے، لیزی پڑے رہتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ
शॉर्ट कट को इख्तियार करें। वो कुछ लोग होते हैं वो कछुए की चाल चलते, कितनी मुश्किल से चलता है कछुआ, देखा होगा, लेकिन वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है हत्ता कि अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और कुछ लोगों के पास बड़ा टैलेंट होता है, बड़े रिसोर्सेज होते हैं, दे कैन डू वंडर्स, लेकिन सुस्त मिजाज, कुछ नहीं करते। और वो सोचते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, मैं तो 4 छलांगे लगाऊंगी और अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगी। ऐसा नहीं होता, आप पीछे रह जाते हैं। एंड दिस इज फॉर श्योर। यानी मेहनत का, स्ट्रगल का कोई नेमल बदल कोई नहीं कि आपके बगैर मेहनत के कुछ हाथ आ जाए, फ्री में मिल जाए। फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसके दुनिया के कोई काम हो, चाहे उसके नहीं, दुनिया में भी आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आखिरत में आप जाना चाहते हैं आगे, बुलंद जन्नतों का सौदा करना चाहते हैं, आलीशान महल्लात का सौदा करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इसको तिजारत कहते हैं कि भाई मुआवजे में मिलेगा। इन एक्सचेंज होता है ना तिजारत में, तुम ये करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो उसके लिए भी मेहनत करनी होगी, जान और माल दोनों के साथ। अब आप देखें कि लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और उसी की कामयाबी को असल कामयाबी समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जरूरत के साथ दुनिया भी कमा रहे हैं, लेकिन उनकी असल मंजिल दुनिया नहीं है, उनकी असल मंजिल आखिरत है, और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका मकसद जिंदगी होता है कि ज्यादा पैसा कमाना, तो वो कोई ऐसा काम पकड़ता है जिससे वो उसको पैसा मिलने लग जाता है, लिहाजा वो इंजॉय करता है उस मिलने को, चाहे वो खर्च करे ना करे। वो अपना पूरा वक्त ताकत हर चीज उसमें लगाता है, अपनी सारी एक्टिविटीज को उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करता है, वो उसका मेन पर्पस है। और बाकी काम साइड पर है, ठीक है, हत्ता कि फैमिली भी एक साइड पे हो जाती है, बाकी भी सब कुछ। और अगर उसकी कोशिशों से उसको पैसा मिलता है तो वो आगे बढ़ता है और खुश होता है, और अगर नहीं मिलता तो फिर वो सोच में पड़ जाता है, वो विड्रॉ करने लगता है, उस चीज से पीछे हट जाता है, कुछ और रास्ता तलाश करता है। एक शख्स होता है वो उसको शोहरत के बड़ा शौक होता है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोगों को जो घर बैठे थे आराम से, उनको शोहरत का शौक हो गया, और उन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं। आपको पता है कि इस वक्त जिन जिन यूट्यूबर्स को मिलियंस की लाइक्स मिलती हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको भी मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। हम्म? बस का इंतहाई फजूल बेहुदा किस्म की चीजें, जिनका कोई पर्पज नहीं सिवाय सिर्फ लोगों को हंसाना और उल्टी सीधी कलाबाजियां लगाना, कि बस तवज्जो हासिल कर लें। जी हाँ, सुइसाइडल रेट, क्योंकि वो कहीं पर तसल्ली नहीं होती ना कुछ। अब होता यह है कि जब उसको वो मिलता है तो उसको उसको खुशी होती है, नहीं मिलता तो उसको लगता है जैसे उसका सब कुछ खो गया है, उसकी एफर्ट्स बेकार गई हैं। अ, कुछ लोगों को कुछ इक्तदार का बड़ा शौक होता है कि उनको कोई पोजीशन मिले, और लोगों की गर्दनें उनकी मुट्ठी में हो, और सबसे ऊपर वो हो, वो हर हरबा इख्तियार करते हैं उसको हासिल करने के लिए। ये सब वो लोग हैं जिन्हें अपनी कोशिशों का नतीजा दुनिया में चाहिए होता है, और दुनिया में फिर अगर नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या किसी और तकलीफ में पड़ जाते हैं। लेकिन मोमिन जो होता है उसका गोल चूंकि आखिरत होती है, लिहाजा वो अपनी कोशिशों का बदला अगर दुनिया में देखता है तो भी ठीक है, और अगर वो नजर नहीं भी आती तो उसको ये यकीन होता है मेरा रब मेरी मेहनत जाया नहीं करेगा, मुझे कुछ ना कुछ इसका जरूर मिल जाएगा। लिहाजा वो पीछे नहीं हटता, वो मुसलसल जद्दोजहद करता रहता है, वो उस तिजारत में लगा रहता है, लगा रहता है, आखिरी दम तक लगा रहता है, कोई चीज उसको उससे रोकती नहीं। तब आप देखिए कि दुनिया का मैदान कारजार है, और इसमें हर कोई दौड़ रहा है, हर एक की कोशिश है। हम में सारे को अपने ऊपर नजर डालनी चाहिए, दूसरों को मत देखें, अपने आप को देखें कि मेरी दौड़ किस तरफ लगी।
میں کس چیز کے لیے دوڑ رہی ہوں، میری انرجیز کہاں لگے، میری اسکلز کہاں لگے، میری ذہانت کہاں لگ رہی ہے، میرا مال کہاں لگ رہا ہے، میری خوشی کس چیز میں ہے، میرا پیشن کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. دیکھیے سب سے بڑی ڈسکوری نا اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. اور وہی شخص ڈسکور کر لیتا ہے جو اپنے آپ سے تیکھے سوال کرتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے تم نے. وہ جو ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تم نے کرنا کیا ہے، تم نے بننا کیا ہے، وہ ہم اپنے آپ سے پوچھے، اپنے اندر کے بچے سے پوچھے تم نے کیا کرنا ہے، تم آرام کرنے آئے ہو دنیا میں. کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا نا، اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتا، تو وہ ضائع کر دیتا ہے اپنے آپ کو. تو بہرحال دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو مل جائے، اگر دوڑ دنیا کی طرف ہے اور دنیا میں مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ وقتی خوشی ہوگی. لیکن اگر اللہ کے دین کے لیے آپ کی کوششیں لگ رہی ہیں اور یہ سارا کچھ لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ جو کامیابی ہے اس کے بعد کوئی ناکامی ہے ہی نہیں. دنیا میں تو کبھی انسان اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، سی سو ہے. کبھی کبھی کوئی اور جیت جاتا ہے، کبھی آپ کبھی آ، اور پھر وہ جیسے آتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز جو اوپر جاتی ہے، اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اس کو ضرور نیچے آنا ہوتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یعنی کبھی بھی آپ کتنی بھی بلندی پہ پہنچے، مت سوچے کہ میں یہاں اس چوٹی پہ ہمیشہ کھڑی رہوں گی. ادھر رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس نے نیچے آنا ہی ہوتا ہے، واپس پلٹنا ہی ہوتا ہے. تو دنیا میں کچھ بھی حاصل ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں، واپسی کا سفر ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ ترین قسم کے اسکلڈ لوگ جو ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں. کسی کو بتا رہی تھی کہ ان کے چچا کو آ، بہت ذہین اور بہت قابل تھے، تو کسی خاص فیلڈ میں ان کو آ، بہت زیادہ ان کے اوپر محنت کی گئی، پیسہ لگا، ان کی ٹریننگز ہوئی آرمی میں تھے. اور یعنی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب 60 ایئر پہ پہنچے تو ان کو ریٹائر کر دیا گیا. اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کرنے کو. جہاں اتنی شہرت، اتنی قابلیت، وہ ٹیکنیکل سی چیزیں بتا رہی تھی کہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے. لیکن اینڈ آف دا ڈے اب فارغ بیٹھو. فارغ تو نہیں مطلب، لیکن وہ نہیں جو جس کے لیے تمہارے اوپر اتنا کچھ خرچ ہوا اور تم نے بھی اتنی محنت کی. تو لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے 20 سال جینا، 30 سال جینا ہے. اب وہ چیز تو نہیں رہی جس کے لیے آپ اوپر جا رہے تھے نا، ڈکلائن ہو گیا. تو اس ڈکلائن کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی مزریبل ہو جاتی ہے. لیکن آخرت کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے کبھی ڈکلائن نہیں ہے، وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتا. وہ ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا کام کرتا رہتا ہے. اور جو جتنا ارلی سٹارٹ کر لے، اس کا بڑھاپا، اس کی آخری حد تک زندگی اتنی خوشگوار ہوتی ہے. میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ جس پی ایچ ڈی میں جس سبجیکٹ پہ میں نے کام کیا تھا، ایک کتاب پہ کام کیا تھا، تو اس کا جو رائٹر تھا ابو طاہر السلفی، وہ 106 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا. اور اس کی وفات اس طرح ہوئی تھی کہ وہ آم، آخری وقت بھی حدیث پڑھا رہا تھا. عصر کا وقت تھا، حدیث پڑھا کر اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی اس کا آخری کام بھی تھا 106 سال کی عمر میں. آج ہم کسی کی 100 سال کی زندگی دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو 100 سال میں یہ باتیں کر رہا ہے، یہ فائدہ پہنچا رہا ہے. ریسنٹلی ایک میں نے کلپ دیکھا، اس میں کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ 100 ایئرس اولڈ ہے، ابھی ٹریول بھی کرتا ہے اور لیکچر بھی دیتا ہے. اور تو بڑی حیرت ہے کہ اللہ لمبی زندگی دے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت بھی کسی کسی کو ملتی ہے. لیکن بہت سے لوگ 100 ایئرس بھی جیتے ہیں لیکن ارذل العمر میں پڑ جاتے ہیں کچھ نہ کر کے. تو ایسے کام کرتے رہیں کہ جو آپ زندگی کے آخر تک کرتے چلے جائیں. اور وہ ہے اسٹرگل، محنت. لیکن رینڈم محنت نہیں، کسی مقصد کے ساتھ محنت کہ جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے آخرت میں جا کے اس کا پھل دے. ٹھیک ہے، چلیے حدیث پڑھتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سمیتا کا ہاتھ کھڑا ہے، ان کو دے دیجیے مائک. کہاں ہے؟
استاد جی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں دنیا کی خاطر دنیا کی کامیابی کے لیے ہر چیز اپنی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، بیچ آتے ہیں سارا کچھ، اپنے ملکوں میں بیچ آتے ہیں، اپنی امیگریشن کرواتے ہیں، ہر چیز کرواتے ہیں، پھر آگے بھی ان کے ساتھ جو دھکے ان کو ملتے ہیں اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف ماشاءاللہ مجھے یاد آ رہے تھے، سب چیز اپنی چلی گئی لیکن پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دیا اور پھر انہوں نے اللہ کی خاطر ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا۔ تو جب ہماری نیت اور ارادے اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ راستے بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی رزق میں اتنی برکت ہو جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا ٹائم اللہ کی خاطر کیوں لگائیں، میں تو کہتی ہوں لگا کے دیکھیں، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ کے خود بخود کام دنیا میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ برکت۔ جی رابعہ، یا مائک ادھر آگے دے دیجیے رابعہ کو۔ ہم عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، ہمارے ہسبینڈس اپنے پیسے لا کے ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ہم اصل میں مینج کرنے والی ہیں۔ ہماری ایک فیملی میں خاتون ہے ماشاءاللہ سے، ان کا بہت اچھا بزنس ہے۔ تو ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتی تھی دتوں وچ دتا ہے، بہت چیریٹی کرتی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو سنا، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرا جو ہے نا درجن وہ 12 نہیں 13 ہے۔ تو وہ یہ جو عورتیں ہیں نا، یہی اصل میں کنٹرول کر رہی ہیں ہسبینڈس کے پیسوں کو، چیزوں کو۔ اور جتنا چیریٹی کریں گے، آپ دیکھیں جتنے بزنس جتنے زیادہ جاتے ہیں وہ لوگ بہت چیریٹی کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ سادہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ تجارت یوز کیا، شراء بھی کہہ سکتے تھے، جیسے ہم کہا نا کہ ایک چیز دو ایک چیز لو۔ جو ٹریڈیشنل تجارت ہے، ٹریڈیشنل بزنس ہے، اس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں ود اے ہوپ اینڈ این ایکسپیکٹیشن کہ ایٹ سم پوائنٹ آپ کو اس کا ریٹرن ہوگا۔ لوگ ریئل اسٹیٹ انویسٹ کرتے ہیں تو ہزاروں کے حساب سے چند سال صرف دیتے رہتے ہیں، اور پھر جا کے کوئی چیز بن کے آتی ہے اور اس میں پروفٹ ہے یا کچھ ہے۔ اینڈ سملرلی ادروائز بھی جو دوسرے بزنسز بھی ہیں، تو آپ کو ایک ٹرسٹ لیول پہ جا کے چیزیں، آپ نے اپنی انوینٹوری، شاپ ہے یا فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، یو ہیو ٹو اسپینڈ آن یور انوینٹوری، اور آپ کو ایک عرصے کے بعد اس کی ریکوری اور پروفٹ ملتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے تو یو ریئلی ہیو ٹو اسپینڈ، گیو 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 گیو، اور آپ آخرت میں اس کا ریوارڈ ویٹ کریں نا، یہاں پہ دنیا میں نہ کریں۔ یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے، کیونکہ ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں تو ہم فوراً پلٹ پلٹ کے وہ بچوں کی طرح دیکھتے ہیں، اتنے دن سے سپارہ شروع کیا، وہ کتنے ورقے باقی ہیں، تو کتنا ابھی اور کتنا چلنا پڑے گا، کہاں تک جانا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی، چاہے ایجوکیشن ہے، آپ نے چلو پڑھ کے جاب ہی کرنی، تو ایک کے بعد ایک ڈگری کر کے کہاں تک وقت لگتا ہے پھر آپ کو ریٹرن ملنا پہلے تو آپ صرف فیس دیتے ہی رہتے ہیں نا، دیتے ہی رہتے ہیں، دیتے ہی رہتے ہیں، پھر جا کے ملتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ ابھی دینے کا وقت ہے، دنیا دینے کا وقت ہے، اور پھر لینے کا وقت آگے جا کے ہے۔ صحیح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے جواب دیا حج مبرور۔
پہلے ایمان، پھر جہاد، پھر حج۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ متفق علیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب آپ دیکھتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں مختلف اعمال کو افضل بتایا گیا ہے اور ترتیب بھی مختلف ہے، تو کون سا عمل پھر سب سے زیادہ اچھا ہوا؟ یعنی یہ کام زیادہ فضیلت والے عملوں میں سے ہیں، اس لیے بعض علماء نے اس کہا کہ اس میں سے من جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور یہ افضل ترین کام ہے کسی وقت، یعنی حالات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، سچویشن کے مطابق، وقت کے مطابق یا جگہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی شخص کے لیے اول وقت نماز پڑھنا یا کسی خاص جگہ پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں زیادہ افضل ہے؟ مکہ میں، مدینہ میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں۔ اگر حج فرض ہو جائے تو پھر کیا چیز کرنا افضل ہے؟ حج کرنا باقی کاموں کی نسبت۔ اور پھر اگر جہاد فرض ہو جائے تو پھر جہاد کرنا افضل ہو گیا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات جو سامنے والا ہے، جس نے سوال کیا، تو اس کی سچویشن دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب بتا دی، اور ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر سوال پورا بتایا نہیں گیا، صرف اتنا کہ کون سا عمل افضل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کچھ نام لیے ہوں، یہ کروں یا یہ کروں یا، تو اس میں پھر آپ نے ترتیب بتا دی۔ لیکن ایک بات فر شور ہے کہ سب سے افضل ترین عمل ایمان لانا ہے۔ ہم عام طور پر اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں مفت میں مل گیا نا ایمان، لیکن دیکھیے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایمان کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو ایمان کی دولت دین اور دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ نہیں کھونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ یہاں کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ بچوں کے ایمان کتنے شیکی ہو گئے ہیں، شک کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں کمزوری آ گئی ہے، اور بعض جگہ تو آندھی نے بالکل شمع ہی بجھا دی ہے۔ اور پھر اس کا ریوارڈ بھی بڑا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ تو یہاں بھی مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ جو اچھے کام کرے گا اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین اجر ملے گا۔ اور جب پھر ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں، ایمان کی دوہرا دیتی ہوں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور جوارح سے عمل۔ اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص
صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے جیسے کوئی عبارت پر اخبار پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اخبار میں اور خبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور اس نے خبر پڑھ لی اور اس میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، لیکن اس کا یقین نہیں تھا دل سے، تو کیا اس کے لا الہ الا اللہ سے اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جو دل سے تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کو بنانے والا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، تو کیا اس کا ایمان قابل اعتبار ہوگا؟ ہم نے تو دل نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا، ٹھیک ہے نا، دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کی لسٹ میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی ایک شخص ایسا ہے جو دل اور زبان دونوں سے مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے وہ اس کے بالکل خلاف جاتا ہے،